बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, हमारे चैनल पर सल्तनत उस्मानिया के तमाम सलातीन की तारीखी हैसियत पर मबनी मालूमाती वीडियोस का सिलसिला जारी है और हम आपको तारीख की मुस्तनद किताबों से सल्तनत उस्मानिया की तारीख बता रहे हैं। गुज़श्ता वीडियोस में हमने आपको पहले 4 सलातीन की तारीखी अहमियत और हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात फराहम की और आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 5वें वारिस सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम के बेटे सुल्तान मोहम्मद अव्वल के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि आखिर सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम के 6 बेटों में से सिर्फ मोहम्मद अव्वल ही क्यों सुल्तान बने, बाकी 5 भाइयों को किसने कत्ल किया और क्या ये लड़ाई सिर्फ ताजो तख्त के लिए थी। सुल्तान मोहम्मद का अपने सगे भाइयों से क्या इख्तिलाफ था और क्यों वो सब मारे गए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, अगर आप पिछले 4 सलातीन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम के इंतकाल के वक्त सल्तनत उस्मानिया बज़ाहिर फना हो चुकी थी। एशियाई कूचक उस्मानियों के हाथों से निकल चुका था। उसके कुछ हिस्से तुर्की अमीरों के कब्जे में वापस जा चुके थे और कुछ अभी तक तातारियों की कत्लो गारतगरी की अमाजगा बने हुए थे। यूरोप में भी सल्तनत उस्मानिया के मकबूजात की हालत उम्मीद अफजा न थी। बल्गारिया, बोस्निया और वलाचिया की रियाया बगावत के लिए आमादा थी और सल्तनत बाज़ंतीनी अपने मकबूजात को वापस लेने का हौसला कर रही थी। मगर परेशानी और नाउमीदी के इन हालात में भी सल्तनत उस्मानिया ने अपनी गैर मामूली कुव्वत बका का सबूत दिया और 10-12 साल की कलील मुद्दत में इसने न सिर्फ अपने तमाम मकबूजात वापस लिए बल्कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ रोनमा हुई। तैमूरी फौजों ने एशियाई कूचक की गारतगरी के बाद दूसरी समत का रुख किया। उनके वापस जाने के बाद एशियाई कूचक में उनका कोई निशान बाकी न रहा। मैदान फिर उस्मानियों और कदीम तुर्की अमीरों की कुव्वत आजमाई के लिए खाली हो गया। सुल्तान बायजीद के 6 बेटे थे, जिनमें से 5 उसके साथ जंग अंगूरा में शरीक थे। उनमें से एक मुस्तफा नामी गालिबन लड़ाई में मारा गया था। दूसरा मूसा बायजीद के साथ गिरफ्तार हो गया था। बाकी 3 जान बचाकर भाग गए, जिनमें एक का नाम सुलेमान, दूसरे का नाम ईसा और तीसरे का नाम मोहम्मद था। उनमें से सबसे बड़ा बेटा सुलेमान वजीर आजम अली पाशा को साथ लेकर अदरना पहुंचा और बायजीद के इंतकाल के बाद सल्तनत उस्मानिया के यूरोपी हिस्से का मालिक बन बैठा और अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। दूसरा बेटा ईसा बरोसा आया और उसने वहां बायजीद की जानिशीनी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद सबसे छोटा मगर सबसे लायक था। वो एशियाई कूचक के शुमाल मशरिक में अमासिया के छोटे से इलाके पर काबिज हो गया। बायजीद के इंतकाल के बाद इन तीनों भाइयों में सल्तनत के लिए कशमकश होने लगी। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई मूसा भी, जिसे तैमूर ने बायजीद की वफात पर रिहा कर दिया था, ताजो तख्त के लिए किस्मत आजमाई करने लगा। शुरू में मोहम्मद और ईसा के दरमियान जंग छिड़ी। मोहम्मद एशियाई मकबूजात को बराबर बराबर तकसीम कर लेना चाहता था, मगर ईसा पूरी सल्तनत का दावेदार था। जंग में ईसा को शिकस्त हुई और वो भागकर सुलेमान से मदद तलब करने के लिए यूरोप पहुंचा। सुलेमान ईसा की हिमायत में फौज लेकर एशियाई कूचक में दाखिल हुआ।
ابتدا میں محمد کو دشواری پیش آئی، مگر بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ عیسیٰ کو شکست ہوئی اور خدا جانے وہ کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گئی اور اسے قتل کر دیا۔ سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ ادرنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے محمد سے مدد کی درخواست کی اور محمد اپنی ترکی فوج اور سرویا کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا۔ ناظرین، یہ عجیب منظر تھا۔ ایک ترکی فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظ بن کر آ رہی تھی۔ آخر کار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ محمد نے اس کا تعاقب کیا۔ سرویا کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئیں۔ یہ دونوں بھائیوں کی فوجیں تھیں اور جنگ کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نالاں تھے، بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد سے جا ملی۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی نعش ایک دلدل میں پائی گئی۔ تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف اب باقی نہیں رہا۔ اس کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور ایشیا اور یورپ کی تمام رعایا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بحیثیت سلطان اس نے صرف 8 سال حکومت کی، مگر اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا، بلکہ اپنی خداداد فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے پہلے دولت عثمانیہ تھی۔ ناظرین، سلطنت کے استحکام کی خاطر سلطان محمد اول نے امن اور صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و پیش کی تمام ریاستوں سے صلح کے معاہدے کیے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، مگر کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت اس نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیشرو سے کم نہیں ہے۔ کرمانیہ اور دوسری ترکی ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھیں۔ محمد نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرمانروائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، مگر محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جاں بخشی کی۔ اس نے درویشوں کے گروہ کو، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، شکست دے کر اس فرقے کا استحصال کیا۔ ناظرین، محمد کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا، اپنے وعدوں کو سخت پابندی سے پورا کرتا۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ اس کی رعایا ہر جگہ خوشحال تھی۔ عیسائی رعایا کی بہبودی کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی کو روا نہ رکھتا۔ اس نے ادب کی سرپرستی بڑی فیاضی سے کی
اور اسی کے مختصر عہد حکومت میں شعر و شاعری کا مذاق عثمانیوں میں اول شروع ہوا۔ ناظرین، سلطان محمد اول نے 41 سال کی عمر میں سن 824 ہجری بمطابق 1421 عیسوی میں وفات پائی اور بروسہ میں مسجد خضرا سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کروایا تھا، دفن ہوا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر بھی مکمل کروائی جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا، مگر بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی مسجد کے قریب ہی 2 عمارتیں اور بنوائیں، ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسری میں غریبوں کے لیے طعام خانہ۔ ناظرین، اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرمانرواؤں میں صرف محمد اول ہی ایسا تھا جس کے عہد حکومت میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، اس پر نظر رکھتے ہوئے محمد اول کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور گو اس کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، پھر بھی اس نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ اس کو بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔